بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بعض چیزیں انسان کھاتا ہے تو اس سے جسم کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بعض چیزوں سے گرمی پہنچتی ہے، بعض چیزیں صفرا پیدا کرتی ہیں، بعض چیزیں بلغم کا اضافہ کرتی ہیں. ہوتی سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی میں کوئی تاثیر رکھی ہے، کسی میں کوئی تاثیر رکھی ہے. اور لا محالہ انسان چاہے نہ چاہے چیزوں کی وہ تاثیر اس پر اثر کر کے رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے اور اللہ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے. اور جب اللہ نے رکھا ہے تو وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا تابقتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جدا نہ کر دے. پھر جس طریقے سے دواؤں میں، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ بعض ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے انسان کے جسم کی ٹھنڈک ختم کی جاتی ہے اور کسی سے گرمی ختم کی جاتی ہے اور کسی سے اس کے صفرا کو مٹایا جاتا ہے اور کسی دوا سے، کسی جڑ سے اس کے بلغم کو سکھایا جاتا ہے. ان چیزوں میں، ان جڑی بوٹیوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. اس کے استعمال کرنے کے طریقے الگ الگ ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں براہ راست انہی جڑی بوٹیوں سے استفادہ کر لیا جاتا تھا. بعد میں اس کو مختلف سیرپوں میں اور شربتوں میں، معجونوں میں ڈھال کر استعمال کیا جانے لگا. اس زمانے میں اس کا جوہر نکال کر اس جوہر سے ٹابلیٹ، کیپسول وغیرہ بنا کر استعمال کیا جانے لگا. لیکن ہوتی سب وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور دوا کے بندوں کے لیے زمین میں پیدا فرما دی ہیں. اسی کے استعمال کی شکلیں الگ ہیں مگر وہ چیزیں ہیں، تو اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. ہر جڑی بوٹی میں الگ اثر رکھا ہے. پھر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پھولوں کے اندر علیحدہ علیحدہ خوشبوئیں رکھی ہیں، بعض خوشبوؤں میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے تیزی رکھی ہے جس سے سر میں درد ہونے لگتا ہے. بعض خوشبوئیں ایسی اللہ نے بنائی ہے جس کو سونگھنے سے حلق میں خراش ہونے لگتی ہے. بعض خوشبوئیں ایسی ہیں جس سے ناک بند ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے. بعض خوشبوئیں ایسی ہیں کہ کسی کی ناک بند ہو تو اس کے سونگھنے سے بہنے لگتی ہے اور نزلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ خوشبوئیں ان پھولوں سے الگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے اس کا اثر بنا کے اس کے اندر رکھ دی ہے. اب اللہ ہی جدا کرے تو جدا ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ غور کریں کائنات میں بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جلانے والا بنایا ہے،
وہ جلاتی ہی ہیں اگر ہم اس سے چاہیں کہ وہ ہم کو ٹھنڈک پہنچائے، سرور اور راحت پہنچائے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، الا یہ کہ کبھی اللہ اپنی قدرت سے اس کا حال بدل دے، اس کا اثر بدل دے. جیسے اللہ پاک نے آگ کو جلانے ہی کا کام دیا ہے، اس میں حرارت، حدت، گرمی ہی ہے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیغمبروں میں سے یہ معجزہ کیا کہ آگ ہی کو اللہ نے ان کے لیے سرور، سکون اور راحت اور ٹھنڈک کا سامان بنا دیا. یہ تو مالک کی قدرت کی بات تھی کہ اسی نے وہ اثر رکھا تھا، اسی نے ہٹا کے بتا دیا، یا اس کا اثر بدل کے بتا دیا. یا پھر جیسے امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ادریس خولانی کو اسود عنسی مدعی نبوت نے آگ میں ڈالا تھا، مگر وہ آگ میں سے اسی طرح صحیح سالم نکل گئے جیسے سیدنا ابراہیم نمرود کی آگ میں سے صحیح سالم نکل گئے تھے. حضرت ابراہیم تعلق مع اللہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکلے، اور ابو ادریس خولانی اتباع سنت کی برکت سے، صحیح عقیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکلے اس کے اندر سے. لیکن آگ کی خاصیت تو بس جلانے ہی کی ہے، اسی طریقے سے پانی کی خاصیت ڈبانے کی ہے، برف کی خاصیت ٹھنڈک پہنچانے کی ہے. تو یہ چیزوں میں اللہ نے جو اثر رکھا ہے، یہ اثر اس کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ خود ہی وہاں سے وہ ہٹا دے تو وہ اثر ہٹ جا سکتا ہے، وہ تاثیر ختم ہو جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کبھی کبھی اپنی قدرت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں. لیکن اسباب کی اس دنیا میں انہوں نے جو اپنی سنت اور عادت بنا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بس جس چیز کو کھانے سے سردی ہو جائے گی سردی ہی ہوگی، جس کے کھانے سے گرمی ہوگی معدے میں گرمی ہی پیدا ہو جائے گی، جس کے کھانے سے خون بنے گا خون بنے گا، اور جس کا فضلہ بننا ہے فضلہ ہی بنے گا، اور جس کے ذریعے سے بلغم پیدا ہونا ہے بلغم پیدا ہوگا، جن غذاؤں سے صفرا بننا ہے صفرا ہی بنے گا. اللہ نے ایسا بنا دیا، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور یہ اس کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے. یہ چند مثالیں کائنات میں آپ غور کریں، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ نے چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، جمادات میں، نباتات میں، مختلف قسم کی اشیاء میں، مخلوقات میں اثر رکھا ہے. جو اثر اس نے رکھا ہے وہی اثر اس کے اندر قائم رہتا ہے. دنیا کو طاقت نہیں کہ اس کا وہ اثر اس سے چھین لے، وہ اثر اس میں ضرور رہے گا اور ظاہر ہوگا. ہاں اللہ کو قدرت ہے کہ اس سے اس اثر کو ہٹائیں، مگر عام طور سے اللہ پاک ایسا کرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو اسی طرح چلاتے ہیں. جب یہ بات ہے تو اس کے آگے بڑھ کر ہم کو یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ انسان کے جو اقوال ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، ان باتوں میں بھی اللہ نے کیفیات اور اثرات رکھے ہیں. آوازوں کے اندر رکھے. ایک آواز ہوتی ہے جس کو انسان سنتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے اور وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کبھی شادی خانوں کے اندر لوگ بڑا پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں، تو بچے ہیں، بڑے بڑے آدمیوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور وحشت شروع ہو جاتی ہے. ایک آواز ہے، ان آواز سے وحشت شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک آواز ہے کسی گانے والے کی، اس سے انسان کو سرور و سکون ملتا ہے. اس لیے لوگ اچھی آواز والوں کی، اچھے خیالات والے، ان کی زبان سے، ان کی آواز میں حمد، نعت، اخلاق کی باتیں، دین کی باتیں سن کر سرور حاصل کرتے ہیں. اور جن کے خیالات اچھے نہیں ہیں وہ بری باتیں سن کر کے سرور حاصل کرتے ہیں. اصل کمال تو اس آواز کا ہے جو اللہ رب العزت نے اس پڑھنے والے کو عطا فرمایا ہے. اس میں تاثیر ہے، انسان کے دل کو تڑپا دے، انسان کے دل کو ہنسا دے، رلا دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جبلہ ایک بادشاہ تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوا تھا.
جبلہ بن الایہم، پھر وہ مرتد ہو کے چلا گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا۔ عیسائی بادشاہ نے اسے کسی جگہ کا، کسی ریاست کا گورنر، اپنا خلیفہ بنا کے بٹھا دیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد ایک مسلمان ان کے پاس پہنچے تو اس سے ملاقات ہوئی، تو اس کے دل میں اسلام کی عظمت پھر بھی تھی اور اسلام کی حقانیت کو مانتا تھا، مگر صرف اب شان کی وجہ سے واپس آ کے توبہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک غلطی کر کے گیا تھا، اس غلطی کی توبہ کرنا ضروری تھا، تو صرف شان کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا تھا۔ یہ مسلمان جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے نبی کی عظمت کا اظہار کیا، اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسلام کے عقیدوں کے سچے ہونے کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے توبہ کر لو اور اس نعمت کو حاصل کر لو۔ تو غرور کی وجہ سے کہنے لگا اب تو بھائی وہ بات بہت پیچھے چلی گئی، اب تو بس اب میرا کوئی ارادہ نہیں۔ تو خیر اس حدیث میں ہے کہ اس نے ان کے استقبال میں دعوت بھی کی، کھانے کا انتظام کیا، اپنے دربار میں ایک محفل بھی منعقد کی ان کا استقبال کرنے کے واسطے۔ تو کہتے ہیں کہ اس محفل میں چاندی کی کرسیاں ایک طرف ڈالی گئیں، سونے کی کرسیاں ایک طرف ڈالی گئیں، اور ان 10 کرسیوں پر کچھ عورتوں کو بلایا گیا، گانے والی ان کو بٹھایا گیا، اور ان 10 کرسیوں پر بھی کچھ گانے والی عورتوں کو بلا کر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد اس نے داہنی طرف کی عورتوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے کچھ نظمیں پڑھیں ایسی آواز میں اور ایسے الفاظ میں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خود بادشاہ اور مہمان سب کے سب خوشی سے جھومنے لگے، سب کے دل باغ باغ ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے پھر بائیں جانب والوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے مرثیے پڑھنے شروع کیے، کسی کے چھوٹنے کا غم، کسی کی جدائی کا حزن، کسی کے مرنے کا افسوس، اس پر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو فرماتے دربار میں نے دیکھا کہ میرے کو بھی ملا کر، بادشاہ کو بھی شامل کر کے ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے تھے۔ تو کیا ہے بھائی کسی کا کوئی مرا تھا کیا؟ مرا اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن الفاظ میں اثر ہے، اللہ نے الفاظ میں اثر رکھا۔ غم کے الفاظ سے دل مغموم ہو جاتا ہے اور خوشی کے الفاظ سے دل مسرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ عیادت کرنے کے لیے اور دیکھو کہ اب بچنے والا نہیں ہے، اب تب پر ہے، کبھی ختم ہو جائے گا، تب بھی تم اس سے یوں کہو کہ آج آپ کی حالت ذرا اچھی سی معلوم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ صحیح ہو جائیں گے، یہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ تم محسوس کر رہے ہو کہ بس یہ اب تب پر ہے، کسی وقت ختم ہی ہو جائے گا، پھر بھی تم اس سے یوں کہو آج آپ کی حالت بہت اچھی لگ رہی ہے، کل سے بہتر معلوم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں ایسا کہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے تم اس مرنے والے کو بچا تو نہیں سکو گے، لیکن ایک بھائی مسلمان کا دل خوش کر دو، اس کا دل خوش کرنا عبادت ہے، تم اس کا دل مرتے مرتے خوش کر دو گے، ثواب مل جائے گا تم کو۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ بول ہیں جس کے بولنے سے دل خوش ہوتا ہے اور کچھ بول ہیں جس کے بولنے سے دل مغموم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتے تھے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس جا کر کے کہ صاحب آپ لوگ جو ہیں یہ پانی پر پڑھ کے دیتے ہیں اور کچھ قرآن آیات وغیرہ جو بھی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور مریض کو پھونک دیتے ہیں، تو یہ سب کہاں سے آپ لوگوں نے نکالا ہے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کے پھونکنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ تو بعض لوگوں کے اوپر شرک کا ہیضہ سا ہو جاتا ہے، بیماری لگتی ہے نا تو انسان وہی بولتا ہے، تو ایسے بیماری سی لگ جاتی ہے، ان کو ہر چیز شرک ہی دکھائی دیتی، ہر چیز شرک ہی دکھائی دیتی۔ علم کی کمی کی وجہ سے انسان ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے۔
ایک صاحب نے 2 دن پہلے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بچی نام رکھتی ہے کبھی تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ نام رکھتی ہے، تو فلاں کی بیٹی، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے اور شوہر کی خواہش ہوتی ہے، اب بیوی خود بھی یہ سوچتی ہے کہ میں اپنی نسبت شوہر کی طرف کروں، تو وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیتی۔ جب باپ کا نام جوڑ لیتی ہے تو اس کے بیچ میں بنت مخفی ہوتا ہے، یعنی بیٹی فلاں، اور اگر شوہر کا نام لگا لیتی ہے تو اس کے بیچ میں زوجہ مخفی ہوتا ہے کہ فلاں کی بیوی۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا ایسا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں نے کہا بھائی وہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، جب تک باپ کے پاس ہے تو اپنے باپ کی نسبت کرتی ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے۔ اب جو شوہر کے پاس چلی جاتی ہے تو تعارف اس کے شوہر سے زیادہ ہے بنسبت اس کے باپ کی، اس لیے کہ بیوی کی اصل نسبت اس کے شوہر کی طرف ہے۔ تو یہاں ولدیت نہیں بتائی جاتی ہے، یہاں زوجیت بتائی جاتی ہے کہ یہ بیوی فلاں کی ہے، یہ بیوی فلاں کی ہے، ایسے۔ تو اس میں کوئی حرج کی تو بات نہیں ہے، نہ اسلام نے منع کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ خدیجہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عائشہ بنت ابی بکر، جہاں تعارف کرانا ہوتا ہے وہاں ابو بکر کا نام بتایا جاتا ہے، یہ بیٹی کس کی ہے تو وہاں ابو بکر کا نام بتایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں عام طور سے ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے زوج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسبت سے بیان کر لیا جاتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کوئی خاص بات تو ہے نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میرا دوست کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، شوہر کا نام جوڑیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی ان سے کہہ دو کہ ہمارے نبی تو اس لیے آئے تھے کہ مشرکوں کو مومن بنائے، اور تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ مومنوں کو مشرک بناؤ، تو تمہارا کام تم کو مبارک ہے، ہمارا کام ہم کو مبارک ہے۔ تم یہی کرتے رہو کہ سب مسلمانوں کو مشرک بناتے رہو، اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ اللہ کی توفیق سے مشرکوں کو مومن بناتے رہیں، جس کی قسمت میں جو ہے وہ کرے۔ غرض یہ ہے کہ یہ جیسے جہالت کی باتیں ہیں لوگوں کے اندر، اپنے اپنے عقل سے جس کے جو سمجھ میں آیا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کی تبلیغ بھی شروع کر دیتے ہیں فوری طور پر۔ اب کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تبلیغ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس شخص نے وہاں پر بیٹھ کر کے یہ بات کہی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ بادشاہ نے ایسے لوگوں کو پال رکھا تھا، ان کی آوازیں، ان کی تاثیریں، ان کے قول کی برکتیں، یہ سب ثابت ہیں۔ اب یہ بزرگ فرمانے لگے کہ اچھی بات ہے بھائی، تم اس کو شرک سمجھتے ہو تو تم سمجھو۔ سیدھے سیدھے سے جواب نہیں دیا ان کو سیدھے سیدھے سے جواب نہیں دیا، بلکہ سخت سست کہنا شروع کیا کہ تم نالائق آدمی ہو، بدتمیز آدمی ہو، تمہاری عقل کم ہے، تم بات کو نہیں سمجھ سکتے، کیوں بولتے ہو دین کے معاملے میں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا پڑھتے لکھتے ہو، کیا جانتے ہو، ایسا ان کو ڈانٹ پلائی اور سخت سست کہا۔ تو ظاہر ہے کہ جب خواہ کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس کو طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو وہ غصے میں بھی پڑ گئے۔ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم آپ سے ایک بات پوچھ رہے، ایک مسئلہ پوچھ رہے، آپ گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں، سخت کلامی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم کو جواب دے رہا ہوں تمہارے اشکال کا، کیا تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کہا سیدھے سیدھے سے جواب دیجیے قرآن حدیث سے، یہ کیا آپ جواب دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خدا کے بندے تجھے عقل ہوتی تو تجھے جواب سمجھ میں آ جاتا، اب میں نے نرمی سے بات کی تو تو ٹھنڈا پڑ گیا، اور میں نے سختی سے بات کی تو تیرا خون کھول گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کلمات سننے سے انسان کی طبیعت اور کیفیت پر اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھ کر، نبی کی دعائیں پڑھ کر کسی کے سامنے دم کر دیں، سنا دیں، اور ان کے اندر کی کیفیت ختم ہو جائے اور بیماری صحیح ہو جائے، جن بھوت شیطان اتر جائے، تو تجھے تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جب الفاظ میں تاثیر ہے کہ ابھی تجھے اثر ہوا، اچھی بات کیا تو ٹھنڈا پڑ گیا، اور سخت بات کرتے ہی جلال میں آ گیا۔
تو جیسے تجھے اثر ہوا ایسے بیمار کو بھی اثر ہوتا ہے، متاثر کو بھی اثر ہوتا ہے، آصف زدہ کو بھی اثر ہوتا ہے۔ تو تجھے یہ شرک کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا کلام ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں کوئی مشرکانہ باتیں کہی جائیں، مشرکانہ الفاظ پڑھے جائیں، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، لیکن قرآن کی آیتیں، نبی کی حدیثیں، مسنون دعائیں، اللہ سے مدد طلب کرنے کے الفاظ، اللہ کے اسماء مبارکہ، اس کا اثر ہونا تو یقینی ہے، کیونکہ اللہ نے اقوال میں تاثیر رکھی ہے۔ انسان کچھ لفظوں کو سن کر متاثر ہوتا ہے خوشی کے اعتبار سے، کچھ لفظوں کو سن کر متاثر ہوتا ہے غمی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی الفاظ میں بھی۔ اور اب آپ آگے بڑھ کر آخری بات جس کو عرض کرنے کے لیے یہ ساری تمہید بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی حرکت و سکون، انسان کے عمل اور فعل میں بھی اثر رکھا ہے۔ بعض افعال کا اثر اللہ کی رضا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعض افعال کا اثر اللہ کے غضب اور ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اعمال کے کرنے سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، وہ بارش برسائی جاتی ہے، اور بعض اعمال کے کرنے سے اللہ کا غصہ اترتا ہے اور بادلوں کو روک لیا جاتا ہے اور پانی نہیں دیا جاتا، انسانوں کو پیداوار بند کر دی جاتی ہے۔ بعض اعمال کے اثر سے انسان کی عمر گھٹا دی جاتی ہے اور اسے بے طاقت کر دیا جاتا ہے۔ بعض اعمال کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، بعض اعمال کی وجہ سے انسان کے اندر انرجی اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت بیماریوں کو وجود میں لاتے ہیں، ایسی مہلک بیماریاں جس کا کوئی حل نہیں کیا جا سکتا، اور بعض اعمال کی وجہ سے پیدا ہوئی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور کرتے اور ختم کرتے ہیں۔ صحیح احادیث میں، قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ عمل اثر رکھتا ہے، اچھے عمل کے اچھے اثرات سماج میں ضرور پیدا ہوں گے، اور برے عمل کے برے اثرات ضرور پیدا ہوں گے۔ فضا کے اعتبار سے بھی، آب و ہوا کے اعتبار سے بھی، موسم کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے حالات بدلتے ہیں انسان کے اعمال کے نتیجے۔ جیسے اعمال کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ، کیوں اللہ نے خاصیت رکھی ہے سود کے اندر کہ اگر سود اکا دکا کوئی آدمی کھا جائے تو وہ اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن اگر اس گناہ کو لوگ عام کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں اور سخت ابتلا میں مبتلا فرماتے ہیں۔ زنا ہے، ایک آدھ کوئی انسان کر لیتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، اس کی ذات تک اس کو رکھا جاتا ہے، اور چونکہ جب عام نہیں ہوتا تو انسان چھپ کے کرتا ہے، شرمندگی سے کرتا ہے، سماج کو دکھاتا نہیں ہے، لیکن جب زنا عام ہو جاتا ہے تو لوگ بہت آسانی سے زنا کرتے ہیں، اور کھلے عام اللہ کے سامنے لوگوں میں جرأت پیدا ہو جاتی، جدھر دیکھو ادھر زنا کاری بدکاری ہو رہی ہے۔ بخاری میں، مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العین تزنی وزناؤہ النظر، آنکھ زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا بدنگاہی ہے، غیر عورتوں کو دیکھنا ہے۔ تو کہاں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ کون نہیں دیکھ رہا ہے؟ بے پردگی کتنی نہیں ہو رہی، ہر طرف ہو رہی ہے۔ تو اب جو زنا کا برا اثر حدیث میں آیا ہے کہ آدمی زنا کو، سماج میں جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پیداوار کو روک لیں گے اور گرانی بڑھا دیں گے، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اب زنا عام نہیں ہو رہا ہے، زنا اتنا عام ہے، نبی فرما رہے ہیں، بالکل صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا کون نہیں کر رہا ہے؟ وَزِنَاؤُهُ النَّظَرُ، اور اس کا زنا یہ ہے کہ جس عورت کو نہیں دیکھنا ہے اس کو دیکھا، جس جگہ نہیں دیکھنا ہے اس جگہ دیکھا، تو زنا نہیں کر رہی آنکھ۔ اب تو اپنے جیبوں میں اتنی تصویریں موجود ہیں کہ کوئی عورت دکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب باہر نکلا تھا دکھ گئی کوئی، تو باہر نکلنے کی، کسی عورت کو، غیر کو دیکھنے کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رات کو اپنا کمرہ بند کر کے اکیلا اپنے کمرے کے اندر ہے، جہاں نہ کوئی رشتہ دار نامحرم آ سکتا ہے، آ سکتی ہے، نہ کوئی بازار ہے،
نہ کوئی غیر آئے، کچھ نہیں، لیکن اپنا موبائل نکال کر کے اس کے اندر جتنے نامحرموں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور تصویریں نہیں دیکھنی چاہیے اور گندی جگہوں کو نہیں دیکھنا چاہیے تو دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے تو میرے تمہارے کہنے سے نہیں، پیغمبر کے کہنے کی وجہ سے وہ زنا کر رہا ہے پیغمبر کی نظر میں۔ اور کائے کا تو فرمایا کہ آنکھ کا زنا کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا الاذنان تزنی، کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا یہ ہے وہ آوازیں سننا جن آوازوں کے سننے کو اللہ نے منع فرما دیا ہے، ان آوازوں کو سننا۔ وہ بھی تو دیکھو رستہ چل رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سب کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے، وہ یا تو گانے سن رہے ہیں یا موسیقی سن رہے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا یہ آوازیں، ان آوازوں کو سن رہے ہیں تو کان زنا کر رہے ہیں، چاہے کام اچھا ہی کر رہا ہو، کما رہا ہے، دھندا کر رہا ہے، لیکن کان زنا کر رہے ہیں، آنکھ اس کے زنا کر رہے۔ فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ اس سے بات کرے جس سے بات کرنے کو اللہ نے منع کر دیا۔ آج لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی منگنی کر کے چھوڑ دی انہوں نے کہ انگیجمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد باہر بھیج دیا، اور دونوں موبائل پر ربط رکھے ہوئے ہیں۔ ایک حرف سنانا اور سننا جائز نہیں دونوں کے لیے، اس لیے کہ انگیجمنٹ کرنے سے وہ اس کی بیوی نہیں ہو گئی، وہ اس کا شوہر نہیں ہو گیا۔ ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے آپ سے نکاح کرنے کا، بس اس ارادے کو نکاح نہیں کہتے، وہ اس کے لیے غیر مرد ہے اور وہ اس کے لیے غیر عورت ہے، یہاں تک کہ ہدیوں کے تحفے ہو رہے ہیں۔ اور بے حیا ماں باپ تو دولت کے نشے میں بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا فلاں تمہارا انگیجمنٹ ہوا ہے، وہ بازار کو لے جا کر عید کے جوڑا دلانا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے منگے تر کے ساتھ جا کر کے عید کے کپڑے خرید کے آ رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب اگر بارش نہ روک لی جائے تو کیا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ بیواریاں پیدا نہ کرے تو کیا پیدا کرے۔ خدا کے غضب کو ہم نے چھیڑ رکھا ہے، ہر طرف ہر گھر میں خدا کا غضب چھیڑا ہوا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی یہ دین کی بات ہے، نہیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسراف اور فضول خرچی کے نتیجے میں غربت کے عام ہو جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، اور فضول خرچی اور اسراف دیکھ لو، ہر طرف فضول خرچیاں وہ کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس اسراف اور فضول خرچی سے میرے کو کیا فرق پڑتا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے پاس پیسہ ہوگا، فرق ابھی نہیں پڑے گا، لیکن پڑے گا ضرور جب اللہ نے فرمایا ہے تو ظاہر ہو کر رہے گا۔ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے اعلان کو کوئی پیچھے نہیں ڈھکیل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں ہے، لا معقب لامری، لا معقب لحکمہ، اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے نبی اعلان کر چکے ہیں یہ فضول خرچیاں ہوں گی، یہ بے جا پیسے کو تباہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ٹھکانے دماغ لگائے گا، اور لگ رہے ہیں لوگوں کے۔ ایک دن شان بگاڑ لی اور اس کے بعد قرضوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ انسان کے لیے اب موت بھی آسان ہے، اتنے ڈوبے ہوئے مصیبتوں کے۔ کتنی خوشی اور کتنا اطمینان ہوتا ہے ایک ایمان والے کو اگر اس کی موت کا وقت آیا اور اس کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ابھی قریب زمانے میں دنیا سے وصال فرما گئے، اخیر میں آخری اپنی جو تحریر وصیت کے طور پر لکھی، عمر کے اخیر میں چند دن پہلے موت سے، اس میں پہلا نمبر یہ لکھا کہ الحمدللہ فقیر کسی کا مقروض نہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہوگی مرنے کی، کیسی انسان کو موت آسان ہو جاتی ہے کہ بھائی میں کسی کا مقروض نہیں ہوں، اللہ کے سامنے جاؤں گا، پکڑ میں نہیں آؤں گا اللہ تعالیٰ کی، کسی کا مقروض نہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان پر قرضہ ہو اور اس کی موت آ جائے تو اگرچہ کہ اس کا موت ایمان پر آئی تو وہ مومن ہی مرتا ہے، لیکن بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پیغمبر اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جنازے کی،
ہر میت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھائی اس پر قرضہ تو نہیں کسی کا؟ تو کہا جاتا کہ قرضہ ہے، تو آپ واپس گھر میں چلے جاتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اور اگر کہا جاتا کہ نہیں یہ قرضہ دار نہیں ہے، یہ مقروض نہیں ہے یہ میت، تو آپ خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور آپ ذرا سوچو کہ پیغمبر جس جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ فرما دے تو اس کی بخشش میں، اس کی معافی میں، اس کے رحم میں کیا تردد باقی رہ سکتا ہے؟ مگر اتنی بڑی دعا سے محروم وہ صحابی بھی ہو گئے جس صحابی کے اوپر قرضہ تھا۔ قرضہ تھا تو نبی نے نہیں پڑھائی نماز جمع، صحابی رسول ہونے کے باوجود۔ اور اسی وجہ سے فقہا نے آپ کے اس عمل کو سامنے رکھ کر فرمایا ہر زمانے کے بھی صالحین کو، علماء کو، قائدین کو جو دین میں بڑے مقام کے سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، کیونکہ پیغمبر نے نہیں پڑھائی، مسلمانوں کو پڑھ لینے کے لیے فرمایا تم لوگ پڑھو، تم مغفرت کی دعا کرو، تم سب کرو، اللہ بخشیں گے، اللہ سنیں گے، مگر میں نہیں کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام کائے کے واسطے تھا؟ حالانکہ آپ کی رحمت کا حال تو یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کو بول رکھا تھا کوئی بھی مسلمان کا انتقال ہو مجھے بتا دو فوراً، میں نہیں لاؤں گا، میں تیار کروں گا، میں قبر میں اتاروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا تو یہ حال تھا۔ بلکہ کبھی بہت دور جگہ پر کسی صحابی کا انتقال ہوا، صحابہ نے یہ سوچ کے کہ بھئی نبی کو بہت زحمت ہو جائے گی اس لیے اطلاع نہیں دی، بعد میں معلوم ہوا تو خفا ہوئے آپ اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ تو اتنا اہتمام ہے، لیکن ایک ایک گناہ صرف ایسا ہے یا ایک رکاوٹ اور مانع ایسی ہے کہ قرضہ دار ہے تو نبی نہ مانے۔ اور اب کاہے کے لیے آپ قرضہ لے رہے؟ قرضہ لینا جائز ہے، لیکن جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی حقوق کے ادا کرنے میں رکاوٹ آ جائے، بال بچوں کو پالنا حق ہے، نہیں پال پا رہا ہے، کسی کو بیماری کا علاج کرنا اور اچانک کوئی مصیبت آ گئی تو اس مصیبت میں اپنے زیر کفالت لوگوں کی ذمہ داری اٹھانا حق ہے، اور اس کے لیے ضرورت پڑ جائے تو قرضہ لینا بھی جائز ہے۔ لیکن قرضہ لینا شادی خانوں کو سجانے کے واسطے، قرضہ لینا غیر ضروری جہیز بڑھانے کے واسطے، اور قرضہ لینا دنیا کو دکھانے اور اپنی حیثیت بتانے کے واسطے، اور قرضہ لینا شان شوکت کی دعوتیں کرنے کے واسطے، قرضہ لینا تفریح کے لیے اور پکنک کے لیے جانے کے واسطے، ان چیزوں کے لیے قرضے کا کہاں جواز ہو سکتا ہے؟ قرضہ تو ضرورت پر انسان کو لینے کی اجازت ہے، اور ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا کوئی ضرورت ہے کہ آپ سرمادانی خریدنے کے لیے اور جو ہے پاندان خریدنے کے لیے، اور آپ جو ہے ابھی دلہن بن کے جا رہی ہے، سال 6 مہینے تو اس کو پکانا کھانا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو دیگچے دینے کے واسطے آپ، یہ کوئی ضرورت ہے؟ یہ برتن کا سیٹ، ڈنر سیٹ خرید کر کے جہیز میں لا رہے ہیں، ابھی اس کے سیٹ کی اس گھر میں ضرورت بھی نہیں، یہ سال 6 مہینے تو کھول کے دیکھا بھی نہیں جائے گا کہ کیسا ہے، اب بھی خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرضے لے لے کے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح کم خرچے کا ہے، اور ایسی چیزوں کی خریدی جن چیزوں کا استعمال ابھی وہ پاندان بڈھی ہونے تک اس کو ضرورت نہیں پڑے گا، اب خرید رہے ہیں آپ جہیز میں دینے کے واسطے۔ کیا ہوتا ہے؟ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی جا کے دکانوں پہ برتنوں کی بیٹھ کے دیکھو، لوگ آگے عورتیں کیا کیا خرید رہی، کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، ہزاروں روپیہ تو یوں بڑھ گیا اس کے اندر، کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں شادی میں کم خرچہ کرو گے تو میں برکت کی ضمانت لے رہا ہوں، اور اگر تم خرچے خوب کر لو گے تو تمہارا شیطان ہی تمہاری برکت کی ضمانت لے لے، کیا ہوگا وہ دیکھ لینا پھر زندگی میں۔ ایسے لوگوں کی بیٹی خوش نہیں ہے کہیں جا کر، ایسے لوگوں کا حال تو یہ ہے 6 مہینے نہیں گزر رہے طلاقیں ہو رہی، اتنے مسئلے مقدمات آ رہے ہیں۔ ایسے کیوں بھئی؟ یہ فضول خرچیاں، یہ اسراف و تبذیر۔ آج کے اخبار میں آپ نے ایک سرخی پڑھی ہوگی کہ الجزائر میں 1.5 کروڑ عورتیں غیر شادی شدہ اس لیے ہے کہ فضول خرچیوں کی وجہ سے شادی کرنے کے قابل نہیں۔ 1.5 کروڑ عورتیں، 2 کروڑ عورتیں ہیں پورے ملک میں، 2 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ غیر شادی شدہ ہیں، 50
لاکھ شادی شدہ ہیں. اور کیوں؟ تو اسراف کی وجہ سے، فضول خرچیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تو میرے دوستو، بات بس اتنی کہنی تھی کہ ہمارے اعمال کچھ اثر رکھتے ہیں. جیسے چیزیں کھانے پینے کی تاثیر رکھتی ہیں، نباتات تاثیر رکھتے ہیں، جمادات تاثیر رکھتے ہیں، ہمارے اقوال میں بھی اثر ہے اور ہمارے اعمال میں بھی اثر ہے. اچھے اعمال کے اچھے اثرات رونما ہوں گے، برے اعمال کے برے اثرات. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا حدیث قدسی، اگر میرے بندے نیک بن جائیں اور میری نافرمانی سے اور گناہوں سے رک جائیں تو میں ان کو رات میں جب وہ سو جائیں گے تو بارش برساؤں گا، اور جب وہ صبح میں اٹھیں گے تو راستوں کو خشک اور ہموار کر کے رکھوں گا. اتنا میرے بندوں کا میں خیال کروں گا، مگر میرے بندے بھی تو میرا خیال کریں. لیکن آج ہم اللہ کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے احسانات کو سوچیں. سب کچھ کرنے کے باوجود دیکھ رہا ہے مگر پکڑ نہیں کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اور معاف فرما رہا ہے. تو استغفار کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی زندگی کے ڈھنگ رنگ کو بدل لینا چاہیے. نیک زندگی گزارنے کا ذوق شوق پیدا کرنا چاہیے. ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اپنے کو بچانے کے لیے حوصلہ مند بننا چاہیے. پھر اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں وعدوں کی صورت میں سامنے آئیں گی، ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى